آپ حضرات جم کے بیٹھیں روزانہ پابندی کے ساتھ، تاکہ کم از کم اتنا علم ہو کہ ہمارے مذہب نے، ہمارے دین نے کن بھلائی کی باتوں پہ زیادہ زور دیا ہے، تو شاید اللہ تعالیٰ ان میں سے ہمیں ان بھلائیوں کی توفیق عطا فرما دے۔ تو سب سے پہلی بھلائی جو فرض نہیں ہے لیکن شریعت نے اس کی بہت ترغیب دی ہے، وہ ہے تہجد کی نماز۔ قرآن مجید میں ہے تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون۔ فرمایا ہمارے جو نیک بندے ہیں ان کے پہلو رات کو ان کے بستروں سے الگ ہو جاتے ہیں۔ کیوں الگ ہوتے ہیں؟ جنت کے شوق میں اور جہنم کے خوف میں۔ یعنی ہمارے نیک بندوں کو جنت کی لالچ اتنی ہے، جنت چیز ہی ایسی ہے، اللہ نے اس کو اتنا حسین اور مزین بنایا کہ جب وہ جنت کا تذکرہ قرآن مجید میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو کیا کرتے ہیں کہ رات کے آخری حصے کو غنیمت سمجھتے ہیں اور اس میں اپنے رب کے سامنے کھڑے ہو کر یدعون ربہم، رب کو پکارتے ہیں، خوفا و طمعا، جہنم کے خوف سے اور جنت کی لالچ میں۔ ایک اور مقام پر ہے ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما، کہ رات کو یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ ہم سے جہنم کے عذاب کو دور کر دیجئے، اس لیے کہ اس کا عذاب چمٹ جانے والا عذاب ہے۔ تو قرآن مجید میں بہت سارے مقامات پر تہجد کی نماز کی بے پناہ فضیلت وارد ہوئی ہے، اور احادیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا عمل تو سب کو معلوم ہے کہ کھڑے کھڑے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں مبارک سوج جایا کرتے تھے۔ ہم اتنی عبادت تو نہیں کر سکتے، لیکن تھوڑی سی اس سنت کو زندہ کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں۔ حدیث میں ہے، صحیح بخاری مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نعم الرجل عبد اللہ لو یصلی من اللیل، کہ عبداللہ بن عمر کیا ہی بہترین آدمی ہے اگر وہ رات کے حصے میں کچھ نماز پڑھ لے۔ ساری خیریں ہیں، ساری بھلائیاں ہیں، ایک چیز رہ گئی ہے، رات کے آخری حصے میں نماز نہیں پڑھتے۔ تو عبداللہ بن عمر کے بیٹے حضرت سالم فرماتے ہیں کہ یہ سننے کے بعد میرے والد نے، عبداللہ بن عمر نے، کبھی تہجد میں ناغہ نہیں کیا، اور بہت تھوڑا سوتے تھے، ہمیشہ پابندی سے رات کو تہجد پڑھتے تھے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم وافضل الصلاة بعد الفریضة صلاة اللیل، یہ سب سے بہترین مہینہ روزے کے لیے رمضان کے بعد محرم ہے، اور سب سے بہترین نماز فرض نماز کے بعد رات کی نماز ہے، فرض کے بعد سب سے افضل ترین نماز۔ ایک اور حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حدیث کا مفہوم ہے کہ سب سے بہترین شخص اور سب سے بہترین گھرانہ وہ شخص ہے جو رات کے آخری حصے میں اٹھے اور اپنی بیوی کو بھی اٹھائے، بیوی نہ اٹھے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے، اور فرمایا وہ عورت بھی سب سے بہترین کہ جو رات کے آخری حصے میں نماز کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی جگائے، نہ جاگے تو اس کے پانی کے چھینٹے مارے تاکہ اس کی آنکھ کھل جائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل خانہ کو بھی ترغیب دی ہے کہ میاں بیوی ایک دوسرے کو بھی اٹھائیں، لیکن یہ جب ہی ہے جب شوہر اپنے مزاج کا ہو عورت کے، یا بیوی شوہر کے مزاج، ورنہ آپ نے چھینٹے مارے، اس نے اٹھا کے مگا دے مارا آپ کے منہ پہ، بیلن اٹھا کے سر پھٹ گیا، تو ایسی صورت میں اوائڈ کرنا چاہیے، وہ خود ہی پڑھ لیں، اس پہ انشاءاللہ ثواب مل جائے گا۔ تو یہ بہت بڑی فضیلت ہے۔ آج کل لوگ مجھ سے وظیفے پوچھتے ہیں بہت فون کر کر کے کہ یہ کاروبار نہیں مل رہا، جو ہے رزق کی تنگی ہے، تو وہی عاملوں کے چکر میں پڑتے ہیں، کسی نے بندش لگا دی، کسی نے یوں کر دیا۔ تو قرآن میں اللہ کیا فرماتے ہیں کہ اللہ جس کے لیے رحمت کا دروازہ کھولے تو کوئی بند نہیں کر سکتا، اور جس کے لیے اللہ دروازہ بند کر دیں تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ تو بندش سب ایسے ہی باتیں ہوتی ہیں۔ تو اصل کرنا کیا چاہیے؟ وظیفوں میں وقت برباد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ جو وظیفے بتانے والے ہوتے ہیں نا، ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہوتی، بس ایک اندازہ ہوتا ہے کہ یہ کرنے سے یوں ہو جائے گا، یہ کرنے سے، ایک اندازے ہوتے ہیں۔ تو لوگوں کے اندازوں پہ اور ان کے اٹکل پہ اپنی صلاحیتوں کو، اپنے وقتوں کو کیوں برباد کر رہے ہیں؟ جو اللہ اس کے رسول نے جس چیز کی اہمیت بتائی ہو، جن وظائف کی یا جن اعمال کی، ان کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا کی طرف آتے ہیں
اور فرماتے ہیں حل من مسترزقین اغفر حل من مسترزقین ارزق لا، کوئی ہے مجھ سے رزق مانگنے والا جسے میں رزق دوں. تو اس وقت اٹھ کے اللہ سے روزی مانگنی چاہیے. اے اللہ کاروبار نہیں ہے، گھر کے حالات دیکھ رہا ہے، تو نہیں ہو رہا پورا، تو میرے رزق میں برکت دے دے. تو بجائے ادھر ادھر اتنی دفعہ یہ پڑھو اتنی دفعہ یہ پڑھو جس کی کوئی دلیل نہیں ہے. تو اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ اللہ آسمان دنیا پہ آ کے کہتے ہیں کوئی ہے رزق مانگنے والا، اور اللہ کہتے ہیں حل من مستغفرین اغفر لا، کوئی ہے مجھ سے گناہوں کی معافی مانگنے والا کہ میں اس کو معاف کر دوں. تو آخری حصے میں اللہ تعالیٰ خود مطالبہ کر رہے ہیں، کوئی ہے بھائی اٹھے مانگے میں دوں گا. تو ہم پڑے ہوئے سب سو رہے ہوتے ہیں اس میں. تو یہ بہت بڑی نیکی ہے، یہ بہت بڑی سنت ہے رات کے آخری حصے میں نماز پڑھنا. صحابہ تو بہت لمبی لمبی پڑھا کرتے تھے، اتنی ہم نہیں کر سکتے تو تھوڑا سا کر لیں. علماء نے لکھا ہے کم سے کم 2 رکعتیں یہ تہجد کی ہیں، کم سے کم. زیادہ سے زیادہ 8 بھی ہو سکتی ہیں عام معمول آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اس سے بھی زیادہ ہو سکتی ہیں، لیکن وہ نہیں ہو سکتا تو 2 رکعتیں پڑھ لے انسان. اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی رات کی نماز رہ گئی تو پھر آپ دن میں پڑھ لیا کرتے تھے. تو یہ قضا تو نہیں ہوتی، نفل نمازوں کی قضا نہیں، صرف ایک معمول کا پابند رہے انسان. اس لیے آپ نے ترغیب دی ہے، رات کو رہ گئے تو دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 12 رکعتیں پڑھی ہیں تو دن میں پڑھ لے انسان. اور اگر رات کے آخری حصے میں اٹھنا بہت مشکل ہے یا ناممکن ہے تو آخری درجہ یہ ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد وتر سے پہلے 2 نفل پڑھ لے انسان. ظاہر ایک بہت سخت دباؤ اور جبر ہے آپ کے اوپر، تو ایسے موقع پہ ایسا کام کرنے کی ضرورت ہے جس سے آپ کو ثابت قدمی ملے اور اللہ کا قرب حاصل ہو. تو اس کا سب سے بہترین طریقہ قرآن کہتا ہے نماز. یعنی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نماز کو مضبوطی سے تھامیے تاکہ آپ کو ثابت قدمی ملے، آپ کو اللہ کا قرب ملے. کیونکہ جس اللہ کے لیے کام کیا جا رہا ہے نا، جب تک اس اللہ سے رشتہ مضبوط نہیں ہوگا تو اس کام میں آپ ثابت قدم نہیں رہ سکتے. اور اللہ سے رشتہ مضبوط کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ نماز ہے. اس لیے قرآن کہتا ہے اقیم الصلاۃ، آپ نماز قائم کیجئے لدلوک الشمس، سورج کے ڈھلنے کے وقت. سورج کب ڈھلتا ہے؟ جب بالکل بلندی پہ جا کے ڈھلنا شروع ہوتا ہے تو ظہر کا وقت شروع ہوتا ہے. الی غسق اللیل، رات کے اندھیروں تک. یعنی اس میں 4 نمازیں آ گئیں. سورج جب ڈھلتا ہے نا بالکل بلندی پر ہوتا ہے، تھوڑا سا ڈھلتا ہے ظہر کا وقت، مزید ڈھلان پیدا ہوتی ہے عصر کا وقت، مزید ڈھلتا ہے مغرب کا وقت، اور پھر الی غسق اللیل سورج تو غائب ہو جاتا ہے مغرب کے بعد، پھر رات کے اندھیرے میں یعنی عشاء کا وقت. وقرآن الفجر، اور فجر کے وقت میں، فجر کی تلاوت کے وقت میں. تو قرآن میں اشارہ کر دیا کہ اصل تلاوت کا وقت ہے ہی فجر کا. آج بعض اماموں کو ہم نے دیکھا فجر میں بڑی مختصر تلاوت کرتے ہیں، یہ بالکل غلط ہے. سنت ہے فجر میں طوال مفصل یعنی سورہ حجرات سے لے کے سورہ بروج تک کی جو لمبی لمبی صورتیں ان کو تلاوت کیا جائے. تو فجر کے قرآن کے وقت بھی آپ نماز قائم کیجئے. ان قرآن الفجر، بے شک فجر کا جو قرآن ہے، فجر میں جو تلاوت ہے، کانا مشہودا، اس میں حاضر ہوتے ہیں. کون حاضر ہوتے ہیں؟ حدیث سے پتہ چلتا ہے فرشتے. فجر کا وقت اتنا مبارک وقت ہے جب اس میں امام صاحب قرات کرتے ہیں اور لوگ ہاتھ باندھ کے پیچھے امام کی قرات سنتے ہیں. ایک خاص سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اور فرشتے بھی اس تلاوت میں نازل ہوتے ہیں. صحیح حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ فرشتے جو تبدیل ہوتے ہیں نا، ان کے آنے جانے کا وقت اور فجر اور عصر میں ہے. وہ جو فجر میں فرشتے آتے ہیں انسان کی حفاظت کے لیے، لہو معقبات من بین یدیہ ومن خلفہ یحفظونہ من امر اللہ. بہت ساری مخلوق اس کائنات میں ایسی ہے جہاں تک سائنس نہیں پہنچی، اور ہو سکتا ہے قیامت تک پہنچ ہی نہ سکے. وہ انسان کی عقل سے بالاتر ہے وہ مخلوق، اور یہ بھی ممکن ہے پہنچ جائے سائنس ترقی کر کے. وہ مخلوق انسان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتی ہے. تو اس مخلوق سے بچانے کے لیے، جن میں جنات ہیں سر فہرست، ان سے بچانے کے لیے اللہ نے فرشتوں کا انتظام کیا ہے. تو حدیث میں آتا ہے صبح و شام، قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے، صبح و شام فرشتوں کی باریاں چینج ہوتی ہیں اور وہ ہماری حفاظت کے لیے اللہ کی طرف سے متعین ہوتے ہیں. تو ان کی جو حاضری ہے ان فرشتوں کی، وہ فجر کے وقت میں ہوتی ہے. اور یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ بہت سے فرشتے صرف تلاوت سننے کے لیے زمین پہ اترتے ہیں. تہجد کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص تہجد میں قرآن کی تلاوت کرتا ہے تو فرشتے آنا شروع ہوتے ہیں اور اس کے جو ہے نا لبوں پہ اپنے منہ کو رکھ لیتے ہیں اس کی تلاوت کو چکھنے کے لیے. اتنا فرشتوں کو لطف محسوس ہوتا ہے تہجد کی تلاوت میں. اور پھر وہ تانتا بناتے بناتے جو ہے نا ایک دوسرے پہ سوار ہوتے ہوتے آسمان کی بلندیوں تک پہنچ جاتے ہیں. تو فجر کی نماز میں بھی یہ فضیلت ہے. تو آگے اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے فجر کی نماز کی فضیلت کو بیان کیا. آگے اللہ فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ، یہ تو 5 نمازیں ہو گئیں، یہ تو ساری امت پہ فرض ہیں، لیکن رات کے کچھ حصے میں فَتَہَجَّدْ بِهِ کا مطلب اس حصے میں آپ نے تہجد پڑھنی ہے نافلۃ لک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کے لیے اضافہ ہے. کیا مطلب؟
یا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ 6 نمازیں فرض تھیں، یعنی 5 فرض کے علاوہ تہجد بھی فرض تھی، تو اس لیے قرآن نے کہہ دیا کہ امت پہ تو 5 فرض ہیں نافلۃ لک، لیکن یہ تہجد آپ کے لیے اضافی ہے، یعنی آپ پر 6 نمازیں فرض ہیں۔ ایک مطلب تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور جو علماء اس کے قائل ہیں کہ نہیں نبی پر تہجد فرض نہیں تھی، تو ان کے نزدیک اس آیت کی تفسیر یہ ہوگی کہ یہ آپ کے لیے ایک اضافہ ہے اللہ کے قرب حاصل کرنے کا، یعنی 5 نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، لیکن آپ اللہ کے قرب کے لیے ایک اضافی چیز بھی آپ کو دی جا رہی ہے تاکہ آپ کے درجات اور زیادہ بلند ہو۔ تو ایسی صورت میں یہ صرف نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے، کیونکہ خطاب نبی سے چل رہا ہے، اس لیے اللہ نے کہہ دیا آپ کے لیے اضافہ، ورنہ حقیقت میں پوری امت کے لیے یہ اضافہ ہے۔ آگے اللہ فرماتے ہیں عسیٰ ان یبعثک ربک، امید ہے کہ آپ کو آپ کا رب پہنچا دے مقام محمود تک۔ یہ مقام محمود کیا ہے؟ شفاعت کبریٰ، یعنی تمام پیغمبر نبی کے پاس آئیں گے کہ آپ سفارش سے آغاز کریں، یعنی سفارش کا آغاز آپ سے ہوگا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ تو یہ ایک سب سے اونچا مقام ہے جو اللہ قیامت کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے گا، اور جس سے آپ کی تمام پیغمبروں پر فضیلت ثابت ہو جائے گی کہ جب تک آپ کی طرف سے شفاعت کی ابتدا نہیں ہوگی کوئی اور پیغمبر سفارش نہیں کریں گے۔ تو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دے رہا ہے کہ یہ مشرکین کا جو آپ کے اوپر بے پناہ دباؤ ہے، جبر ہے، آپ اس میں تسلی رکھیے، آپ نماز قائم کریں اور تہجد کی پابندی کریں، اللہ نے آپ کو بہت بڑا آگے چل کے مقام دینا ہے۔ چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشر تھے نا، مشرکین کے دباؤ کی وجہ سے آپ بھی ایک پریشانی میں آتے تھے، تو اس لیے اللہ آپ کو ثابت قدم رکھنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبریاں سنا رہا ہے کہ آپ نے اپنا اس عمل کو فوکس کرنا ہے، نماز اور تہجد کو، تاکہ آپ کا اللہ سے قرب رہے، اور اللہ آپ کو خوشخبری دے رہا ہے کہ امید ہے آپ کا رب آپ کو بہت بڑے مقام تک پہنچا دے۔ رہا مسئلہ مشرکین کی دھمکیوں کا کہ یہ پوری کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کو مکہ سے نکال دیں، تو ہم نے تو بتا دیا کہ یہ خود بھی نہیں پنپ پائیں گے، لیکن آپ نے اللہ سے کیا دعا مانگنی ہے؟ وَقُلْ رَبِّ، کہہ دیجئے اے میرے رب، ادخلنی مدخل صدق، مجھے مکہ میں داخل کیجئے مرغوب داخلہ، اچھا داخلہ، اور مجھے مکہ سے نکالیے بھی اچھے طریقے سے، یعنی اچھا نکلنا ہو میرا، ایسا نکلنا جس کے نتائج اچھے ہوں۔ اس میں اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکالنے پر مجبور کیا جائے گا، اور ایک وقت آئے گا کہ آپ مکہ سے نکلیں گے۔ تو اللہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہلے سے دعا سکھا رہے ہیں کہ آپ اللہ سے دعا مانگے، اللہ جب میں نکلوں تو میرا داخلہ بھی اچھے طریقے سے ہو اور میرا نکلنا بھی اچھے طریقے سے ہو، یعنی پسندیدہ نکلنا ہو۔ سوال پیدا ہوتا ہے نکلنے کا عمل تو پہلے ہے اور مکہ میں داخلے کا عمل بعد میں، تو نکلنے کا تذکرہ پہلے ہونا چاہیے کہ اللہ مکہ سے مجھے اچھی طریقے سے نکال، اور مکہ میں مجھے داخل بھی اچھے طریقے سے کرنا، تو داخلے کا تذکرہ پہلے کیوں؟ اس میں بلاغت کا ایک نقطہ ہے کہ پیغمبر کا بنیادی مقصد وہ ہدف ہے جو پیغمبر دنیا میں لے کے آئے ہیں، تو اس کی آغاز تو مکہ سے کرنا ہے جس میں آپ کو بھیجا گیا، جو ابراہیم علیہ السلام کا شہر ہے، جہاں بیت اللہ ہے، اسلام کا مرکز تو اس جگہ سے بننا ہے، تو اس جگہ سے اگر نکالنا ہی مقصد ہے تو یہ جگہ تو رہ گئی نا پھر جو ابراہیم علیہ السلام کا مرکز اور ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں تھیں، تو اس لیے اصل مقصد تو یہ کہ مکہ میں داخل میں اچھے طریقے سے ہوں، جو پیغمبر کا مقصد تھا دنیا میں آنے کا، مکہ فتح کر کے داخل ہوں، یہاں مجھے غلبہ ملے، اور یہاں میرا جب داخلہ تو ایسا داخلہ جس کو میں پسند کروں، یہ جو ابھی میں مکہ میں کہیں سفر سے جا کے واپس آتا ہوں، یہ داخلہ وہ داخلہ نہیں ہے جو میں چاہتا ہوں۔ تو چونکہ مکہ سے نکلنا مقصد نہیں ہے، نکالا اس لیے جا رہا ہے تاکہ داخلہ ایک طاقت کے ساتھ ہو اور اچھے طریقے سے داخلہ ہو، اس لیے اس داخلے کا تذکرہ پہلے کیا جا رہا ہے۔ ہاں وہ داخلہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب تک مکہ سے ایک دفعہ آپ کا خروج نہ ہو، تاکہ مدینہ میں ریاست بنے اور آپ 10,000 کا لشکر لے کر فاتحانہ انداز سے مکہ میں داخل ہوں، اور جس مقصد کے لیے اللہ نے آپ کو بھیجا تھا وہ مقصد پورا ہو۔ وہ مقصد نکلے بغیر پورا ہو نہیں سکتا، اس لیے نکلنے کا تذکرہ کر دیا، ورنہ اصل مقصد تو یہ ہے کہ اللہ میں مکہ سے نکلنا نہیں چاہتا، میں مکہ میں داخلہ چاہتا ہوں۔ داخلہ ایسا ہونا چاہیے مدخل صدق، سچا مرغوب داخلہ ہونا چاہیے۔ چنانچہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کی، اور جب نبی مکہ میں داخل ہوئے نکلنے کے بعد، تو کیسا بہترین آپ نے کا داخلہ ہوا کہ 10,000 کا لشکر لے کر آپ گئے، اور مشرکین مکہ آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے تھے۔ یہ مکی آیتیں اس وقت تو ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے، لیکن پیغمبر سے اس طرح کی دعائیں کروائی جا رہی تھیں، وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ، اور اللہ مرغوب نکلنا ہو، یعنی جب میں نکلوں تو بھی میرا اچھا ٹھکانہ ہو۔ چنانچہ آپ کا نکلنا بھی بڑا اچھا ہوا کہ پورا مدینہ آپ کے استقبال میں کھڑا ہوا تھا، اور طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع، یہ جو ترانے ہیں یہ مدینہ کی بچیاں آپ کے استقبال میں پڑھ رہی تھی، تو آپ کا نکلنا بھی اچھا ہوا، یعنی مدینہ میں داخلہ جو مکہ سے نکل کے، اور پھر جو مکہ میں آنا وہ تو اس سے بھی زیادہ عزت اور شان کے ساتھ ہوا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا، اور اللہ تو بنا دے میرے لیے اپنے پاس سے
زبردست طاقت جس میں میری مدد ہو، غلبہ دے دے مجھے مشرکین پر۔ یہ بھی مستقبل کی دعا ہے جو ان حالات میں نبی سے منگوائی جا رہی ہے، اور اللہ نے آپ کی ساری دعاؤں کو قبول کیا۔ سلطان نصیر بھی دے دیا آپ کو، غلبہ بھی دے دیا مکہ پہ، ایسا غلبہ جس میں اللہ کی مدد تھی، اور وہ کمزور غلبہ نہیں تھا۔ طاقتور غلبے کو سلطان کہا جاتا ہے۔ اور مدینہ میں جانا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا، اور مکہ میں آنا بھی آپ کا پسندیدہ ہوا۔ اور اے نبی آپ یہ بھی کہہ دیجئے جاء الحق، حق آ چکا ہے، وزہق الباطل، اور باطل فنا ہو چکا ہے۔ حالانکہ جس وقت یہ دعا منگوائی جا رہی تھی باطل فنا نہیں ہوا تھا، لیکن ماضی سے جب کسی چیز کو تعبیر کیا جاتا ہے تو یہ بتانے کے لیے گویا یہ کام ہو چکا ہے، حالانکہ ہوا نہیں، ہوگا، لیکن نبی کی زبان سے نکلوایا جا رہا ہے کہ آپ مشرکین میں اعلان کر دیں کہ بس یہ کام ہو چکا ہے، حق آ گیا، باطل ختم، اور یعنی ہوگا تو فیوچر میں، لیکن گویا ابھی ہو چکا ہے۔ اتنا یقینی ہے کہ میں تمہیں اس کی پہلے سے خبر دے چکا ہوں کہ باطل اب پنپنے نہیں پائے گا، کیونکہ حق اب آ چکا ہے۔ ان الباطل کان زہوقا، اور باطل تو ہے ہی فنا ہونے والی چیز، جب حق آتا ہے تو باطل فنا ہو جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے نا، تو آپ بتوں کو چھڑیوں سے گراتے تھے، چھڑی سے مکہ میں داخل ہو کے 360 بت کو ایک ایک کر کے چھڑی مارتے تھے، اور وہ بت الٹے لڑکتے تھے۔ تو آپ اس موقع پر یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا۔ کیا کیفیات بنتی ہوں گی صحابہ کی اور پیغمبر کی اس وقت، کہ جو خوشخبری ان کو 13 سال پہلے دی گئی تھی، کئی سال پہلے دی گئی تھی، اور یقینی دی گئی تھی کہ یہ ہو چکا، تو اللہ نے اپنی آنکھوں سے دکھا دیا کہ کیسے بتوں کو بیت اللہ سے نکالا جا رہا ہے، اور اللہ کے گھر کو کیسے شرک سے پاک کیا جا رہا ہے۔ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، اور قرآن کہہ رہے ہیں ہم قرآن نازل کرتے ہیں جس میں مومنین کے لیے شفا ہے، یعنی اے نبی آپ کی تسلی کے لیے اور بھی ہم بتائیں آپ کو کہ ہم یہ جو آیتیں نازل کر رہے ہیں نا، اس میں مومنین کو بھی شفا مل رہی ہے، ان کی اصلاح ہو رہی ہے شرک سے اور برے عقیدوں سے، اور مسلمانوں کے لیے یہ رحمت ہے، ان کو تسلیاں بھی مل رہی ہیں۔ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، اور ظالمین کے خسارے میں اضافہ ہو رہا ہے، کیونکہ ظالمین اس پر عمل نہیں کر رہے، حجت تمام ہو رہی ہے۔ لبرل جو سیکولر نام نہاد لبرل لوگ ہیں، ان کا یہی مسئلہ ہے کہ ہم نے کسی کا دل تو نہیں دکھایا نا، ہم نے اگر جوا بھی کھیلا ہے تو بتا کے کھیلا ہے نا، اتنے پیسے تو لگا، اگر یہ چاند آ گیا تو میرے، ہم تو وہ والا جوا بتائیں گے نا جو کراچی میں چل رہا ہے، چھاپ آ گیا تو تیرے۔ تو اس میں کیا ہے، جب وہ راضی ہے، سود میں کیا ہے جا رہا ہے، 1 لاکھ روپے دے کے اگر اس سے ہم 50,000 اضافی لے رہے ہیں تو وہ راضی ہے نا، اس پہ چوری تھوڑی کر رہے ہیں، کسی کا دل تو نہیں دکھا رہے ہیں۔ مسلمان اس حیثیت سے نہیں دیکھتا، مسلمان اس حیثیت سے دیکھتا ہے کہ یہ آرڈر کس کا ہے، اللہ کا آرڈر ہے۔ بھائی اللہ کا جب آرڈر ہے تو آرڈر دینے والے کے احسانات اگر زیادہ ہوں، بہت زیادہ، اور اتنے احسانات کہ قرآن کہہ رہا ہے لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا، ساری دنیا کے درخت قلم بن جائیں، ساری دنیا کے سمندر سیاہی بن جائیں، اور تم اللہ کے احسانات لکھنا شروع کرو، اللہ کے کلمات لکھنا شروع کرو، سمندروں کی سیاہی خشک ہو جائے گی اور درخت کے قلم گھس گھس کے ختم ہو جائیں گے، اللہ کے جو تم پر احسانات ہیں وہ ختم نہیں ہوں گے، سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک اتنے احسانات ہیں۔ جس خدا کے احسانات کے سمندر میں ڈوبے ہوئے ہیں وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے کہ فجر پڑھ لو، آپ کا یار میری آنکھ نہیں کھلتی، وہ آپ کو آرڈر دے رہا ہے ظہر پڑھ لو، وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے سارے دن بیٹھ کے نمازیں پڑھو، وہ یہ تھوڑی کہہ رہا ہے صبح اٹھنا ہی ہے نا، وہ کہہ رہا ہے جلدی اٹھ جاؤ، انسان کے بچے بن جاؤ، صبح ٹائم پہ جلدی اٹھ جاؤ۔ میں تھائی لینڈ میں تھا، میں نے 6 بجے دیکھا ساری مارکیٹیں کھلی ہوئی ہیں، میں نے کہا ان کے لیے مارکیٹوں کے لیے پوری قوم کا اٹھنا بہت آسان ہے، اور ہمارے لیے خدا کا حکم سمجھ کے فجر کے لیے اٹھنا مشکل کام ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کنفیوز ہے، پتہ نہیں خدا کا آرڈر ہے بھی یا نہیں ہے تو ہلکا لے لیا۔ ہلکا کیوں لیا؟ اس ہلکا لینے میں ایک تو نظریات کی خرابی، دوسرا ہلکا کہ 27ویں رات میں آپ رو رو کے دعائیں کریں تو اگلے پچھلے سارے کیا ہو جاتے ہیں، پچھلے تو ہوتے ہیں اگلے بھی وہ کرواتے ہیں ہم۔ تبھی 27ویں رات میں جب ختم قرآن کے موقع پہ لوگ دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں نا، ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں، ان کا عید والے دن فلم دیکھنے کا پورا پروگرام ہوتا ہے، ان کا پورا پلان ہوتا ہے کہ ہم فلم دیکھیں گے جا کے، اور نئی فلم آ رہی ہے عیدوں پہ، اکثر نئی فلمیں چلتی ہیں نا، تو اب تو پتہ نہیں پاکستان میں چل رہی ہیں کہ نہیں چل رہی، تو ہم جو ہے یہ کریں گے وہ کریں گے، اور پھر رو رو کے دعائیں ہوتی ہیں، اور گرل فرینڈ کا فون بج رہا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں ابھی تھوڑا دعا سے فارغ ہو جاؤں پھر بات کروں گا میں آپ سے۔ تو وجہ کیا ہے بھائی؟ آپ اللہ کے آرڈر کو کیا لے رہے ہو؟ ہلکا لے رہے ہو۔ رمضان میں جو ہر ایک کے گناہ معاف ہوتے ہیں نا، تو حدیث میں یہ بھی تو آتا ہے کہ بہت سے روزے دار ایسے ہیں جن کو روزے میں بھوک کے علاوہ کچھ بھی نہیں حاصل ہوتا، حالانکہ روزہ تو وہ بھی رکھ رہے ہیں۔ بہت سے راتوں کی عبادت کرنے والے ایسے ہیں جن کو بے خوابی کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا، یہ بھی تو ہے نا حدیث میں۔ تو جس کے احسانات زیادہ ہوں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بولو بڑھ جاتی ہے۔
اب دیکھو کسی نے آپ پہ بہت سارے احسانات کی، میں ایک مثال دے رہا تھا نا، آپ کسی کو پاکستان سے لے آئے یا انڈیا سے لے آئے اور وہ بیچارہ بے روزگار تھا یہاں امریکہ میں، آپ نے اس کو اسٹیبل کیا وغیرہ وغیرہ وغیرہ، اب آپ اس سے کہہ رہے ہیں یار آج میں تھکا ہوں چائے پلا دے. وہ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں، وہ دیکھتا ہی نہیں مڑ کے، پوچھتا ہی نہیں ہے، ایسے گھننے بن جاتے ہیں جیسے پہچانتے ہی نہیں ہو. قرضہ لینے سے پہلے اور لینے کے بعد جو حالت ہوتی ہے وہ حالت ہو جاتی ہے. آپ قرضہ لیں، کل کسی نے مجھے کہا کہ میں اتنے قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، میرے ساتھ تھوڑی سی تعاون ہو. میں نے کہا کس سلسلے میں ڈوبے ہو؟ کہتے ہیں میں نے بہت لوگوں سے، میں نے یعنی کاروبار کے سلسلے میں قرضہ لیا ہے، مجھ سے کوئی مشورہ لے رہا تھا کاروبار کے سلسلے میں نے قرضہ لیا ہے، تو اب میں کاروبار چلا نہیں، میں قرضوں میں ڈوب گیا ہوں، تو کچھ تھوڑا سا تعاون کر دیں. میں نے ساتھی سے کہا میں اگر اس کو دوں گا نا، اس نے جن لوگوں سے قرضہ لیا ہے ان کو واپس نہیں کرنا، اس نے دوبارہ سے کاروبار کرنا ہے، کیونکہ جب جیب میں دھیلا نہیں تھا کمبخت تمہیں کاروبار کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ دوسروں کے پیسوں پہ کھیل رہے ہوتے ہیں. تو ایسے لالچی لوگ، میں نے کہا ان کو آپ جتنی بھی زکاتیں دے دو، یہ یاد رکھو ہمارے تجربوں سے کچھ چیزیں سیکھنے کی ہیں. یہ بھی میں قیام تام کے لیے تھوڑا سا ٹریک سے اترا ہوں. یہ تجربوں سے سیکھنے کی چیزیں ہیں. جو لوگوں سے پیسے لے کے کاروبار کرتا ہے اپنا دھیلا نہ لگائے. پہلی بات وہ کاروبار ڈبوئے گا تو لازمی. اگر وہ آپ کو پروفٹ کما کے دے رہا ہے تو سمجھو زیادہ بڑا فراڈی ہے وہ. بھائی کوئی صاحب یہ کام کرتے ہو تم، وہ ٹھیک ہوں گے، ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. ہاں تو وہ جو پیسے لے گا نا آپ سے، وہ لے کے ڈبوئے گا پہلی بات. اور اگر پروفٹ دے رہا ہے تو زیادہ خطرناک ہے، وہ اعتماد بحال کر رہا ہے تاکہ اور زیادہ دیں آپ، پھر آخر میں لے کے بھاگے گا وہ. اور دوسرا، بھاگنے کے بعد جب اس پہ قرضے چڑھیں گے تو پھر وہ لوگوں سے زکاتیں لے کے یہ نہیں کرے گا کہ جن کا قرضہ ان کو واپس کرے. وہ جہاں کہہ رہے 10 آدمیوں کا قرضہ چڑھا ہوا ہے تو ایک ان کا بھی چڑھا جائے تو کیا آ جا رہا ہے؟ تو اس میں کون سا ایسا ٹینشن والی بات ہے؟ تو جس کے احسانات کے بوجھ تلے آپ ڈوبے ہوئے ہو، اس کا چھوٹا سا حکم کی نافرمانی بھی یہ چھوٹی نافرمانی کہلاتی ہے یا بڑی نافرمانی کہلاتی ہے؟ تبھی تو اسلام میں سب سے زیادہ جن کے احکامات کی تاکید کا حکم ہے، جن کے ساتھ حسن سلوک کا حکم ہے، وہ کون ہے؟ بولے نا زبان سے، وہ ماں باپ ہے. اچھا، جس نے آپ پر احسان کیے یا آپ نے جس پر احسان کیا، اب آپ اس کا کوئی کام نہ کر رہے ہو تو کوئی قانون حرکت میں آتا ہے بھائی؟ ایک آدمی کو آپ نے چلنا سکھایا، ایک آدمی کو آپ نے بے روزگار تھا، بہت کچھ نواز دیا آپ نے، اب آپ اس سے چھوٹا سا کام کہتے ہو، وہ پہچاننے سے بھی انکار کر دیتا ہے، تو کوئی کیس ہو سکتا ہے اس کے خلاف؟ کوئی بھی نہیں ہو سکتا، کیونکہ یہ اللیگل نہیں ہے نا، یہ اللیگل نہیں ہے. لیکن یہ حلال ہے، حرام ہے، حرام ہے، اللہ نہیں چھوڑے گا قیامت کے دن. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تبھی اسی سے یہ سمجھیں کہ جو والدین کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا لیتے ہیں، اللیگل نہیں ہے، یہ لیگل ہے. یہ امریکہ میں کیا ہے؟ یہ لیگل ہے، اور اس پہ کوئی کیس نہیں بنتا. گورا اگر اپنے ماں باپ کو اولڈ ہاؤس میں جمع کرا دیتا ہے تو کہتے ہیں لیگل ہے، اور کہتے ہیں وہاں زیادہ اچھے ہوتے ہیں، کیرم بورڈ بھی کھیلتے ہیں، سنوکر بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، اور بہت کچھ ہوتا ہے وہاں پہ، اور وغیرہ وغیرہ. گھر میں وہ سب تو اولڈ ہاؤس کو ہمارے یہاں بھی پروموٹ کرنا شروع کر دیا. یہاں لوگ آتے ہیں، ولاگ بناتے ہیں، دیکھو اولڈ ہاؤس ایسی بری چیز نہیں ہے، بہت زبردست چیز ہے. میں کہتا ہوں تمہارا بھی انجام پھر اولڈ ہاؤس ہی ہوگا. یہ ولاگ بڑھاپے میں اپنے بچے کو دکھانا کہ بیٹا مجھے بھی وہاں جا کے جمع کراؤ. تو کوئی کیس نہیں بنتا، پاکستان میں بھی نہیں بنتا. لیکن مجھے ایک بات بتاؤ، اللہ چھوڑ دے گا؟ اللہ کہے گا تیری ماں نے تجھے پیدا کرتے ہی اولڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا، یہ چائلڈ ہاؤس میں کیوں جمع نہیں کرا دیا؟ تیری ماں نے کیوں تجھے سنبھال کے رکھا تھا؟ تیرے باپ نے کیوں تجھے گود میں اٹھائے اٹھائے گھومتا تھا؟ تیری پریشانی پہ وہ پریشان ہوتا تھا، تیری غم پہ وہ رویا کرتا تھا، تیری خوشی پہ وہ خوش ہوا کرتا تھا. یہ اس کے جذبات تھے. قانون اس کو اس پہ مجبور نہیں کر رہا تھا. قانون ملازموں کو مجبور، قانون ایئر ہوسٹس کو مجبور کرتا ہے کہ مجھے بٹن دباؤں تو چائے پلائے. نہیں پلائے گی، اس کی کمپنی اس کو نکال دے گی. ماں اور باپ کو کوئی مجبور نہیں کرتا، وہ اپنی محبت میں اولاد کی خدمت کرتے ہیں. اللہ یہ کہتے ہیں جس نے تمہیں بچپن میں محبت دی، جب وہ بوڑھے ہو گئے تو تم نے ان کو بھولنا نہیں ہے. اگر تم ان کو بھول گئے، تم نے اس محبت کا بدلہ نہیں دیا جو دنیا میں انہوں نے دی ہے بچپن میں تمہیں، تو دنیا کچھ نہیں کہے گی، میں نہیں چھوڑوں گا میں، کیونکہ یہ احسان فراموشی کی بدترین مثال ہے. یہ جس کے احسانات زیادہ ہوتے ہیں اس کے آرڈر کی ویلیو خود بخود بڑھ جاتی ہے. تو سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں میرے بھائی؟ اللہ کے احسانات ہیں. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اسلام نے بتایا اللہ کے احسانات ہیں، لہذا اللہ کے حکام کو فالو کرو. احسانات کا بدلہ دینے میں نا سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے آپ کے خواہشات. مثال کے طور پر آپ اسٹیبل ہو گئے، کسی نے آپ پر بڑے احسانات کیے، اب آپ کو ظاہر ہے اس کی بات، اس کا کام کرنا پڑے گا، اس کی خدمت کرنی پڑے گی. انسان اس سے جان چھڑاتا ہے، انسان چاہتا ہے کہ میں آزاد رہوں، مجھ پہ کسی قسم کی کوئی ذمہ داری نہ آئے. تو اس کا ایک طریقہ تو یہ کہ بے شرم بن کے آپ یہ کام کریں. آپ جمشید کو بول دیں تم نے مجھ پر یہ احسانات کیے تھے، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، لیکن میں اس کا بدلہ نہیں دوں گا، تمہیں جو اکھاڑنا ہے اکھاڑ لو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ انسان بدنام ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ لوگ کہیں گے دیکھو احسان فراموش ہے، مانتا ہے کہ اس نے احسانات کیے لیکن
بدلہ نہیں دے رہا. لیکن عزت دار آدمی ایسا نہیں کرے گا. عزت دار آدمی اگر بے شرم اور بے غیرت ہو جائے نا تو وہ یہ ماننے سے ہی انکار کر دے گا کہ جمشید کے مجھ پر احسانات ہیں، کیونکہ اس کو پتا ہے میں نے اگر یہ مان لیا، میں نے اگر یہ تسلیم کر لیا تو دنیا کہے گی کہ مانتا بھی ہے، اس کے بعد بھی اس کے ساتھ تیرا یہ سلوک ہے. تو اپنے آپ پہ اچھا لیبل لگانے کے لیے کہ ہم بہت اچھے ہیں، دنیا ہمیں اچھا سمجھے، اس کا بہترین طریقہ یہ کہ جس نے احسانات کیے اس کے محسن ہونے کا انکار کرے. اب دیکھو ہم پر سب سے بڑا حق اللہ کا ہے، کیونکہ اس کے احسانات سب سے زیادہ احسانات کس کے ہیں؟ لیکن جب اللہ کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں تو اللہ جو مطالبہ ہم سے کرے گا، ہمارا ریلیشن سب سے زیادہ مضبوط کس سے ہونا چاہیے؟ اللہ سے ہونا چاہیے. سب سے زیادہ راضی کرنے کی فکر ہم کس کو کریں؟ اللہ کو، جس نے ہمیں بنایا. ماں باپ سے بھی بڑا حق، کیونکہ ماں باپ کی نعمت بھی تو اللہ نے دی نا. اللہ کہتا ہے خلق من الماء بشرا فجعلہ نسبا وصہرا، اس نے تمہیں ایک پانی سے بنایا اور جب دنیا میں وہ تمہیں لے کر آیا ایسے پروٹوکول کے ساتھ لے کر آیا ہے کہ ددیال نلیال کا ایک خاندان چپکا دیا تمہارے ساتھ، اور بلوغت کی دہلیز پہ قدم رکھا تو ایک سسرال والا خاندان بھی. 3 خاندانوں میں اس غلیظ پلید پانی کو جو کپڑے پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی، اس پانی کو یہ پروٹوکول دیا دنیا میں لاتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے. تو جتنا یعنی ماں باپ سے بھی بڑا، ماں باپ کی نعمت دینے والے بھی کون ہیں؟ اللہ ہے. تو انسانیت کو اس پہ جمع ہونا چاہیے تھا کہ سب سے پہلے ہم نے اگر کسی ذات کو خوش رکھنے کی کوشش کرنی ہے تو وہ کون سی ذات ہونی چاہیے؟ خدا ہونا چاہیے. لیکن انسان ڈیڑھ ہوشیار.